أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ ہود کی 24 نمبر آیت پر ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم بھیج چکے ہیں نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ تو جب وہ اللہ پاک نے ان کو بھیجا تو انہوں نے آ کر اپنی قوم سے یہی کہا کہ انی لکم نذیر مبین، میں ہوں تمہارے لیے اطلاع کرنے والا، واضح کھلی اطلاع کرنے کے لیے آیا۔ اور اطلاع کون سی؟ یہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم غلامی کرو مگر صرف اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب کا جو سخت دن، بڑے دن کا ہے، دردناک دن والے کا۔ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا وہ پیغام تھا جو انہوں نے آ کر دیا۔ تو ان میں چونکہ وہ دو طبقے تھے، ایک تو امیر بھی تھے، ایک غریب بھی تھے، کچھ لوگ ان کے اوپر جو ایمان بھی لائے تھے، جو ایمان لائے تھے ان میں غریب طبقہ زیادہ تھا۔ تو فرمایا فقال الملأ الذین کفروا، تو کہنے لگے ملا جو ان کے سردار تھے، جو انکاری تھے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، نہیں ہم دیکھتے تم کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان، وما نراک اتبعاک الا الذین هم ارذلون بادی الرأی، اور نہیں ہم دیکھتے، یعنی کہ جو آپ میں جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، وہ وہی ہیں لوگ جو زیادہ تر یعنی کہ حقیر سمجھے جاتے تھے، جو حقیر ہیں، مطلب جو غریب طبقہ ہے، وہی ہم دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ، جو کمتر ہیں نظر میں، دیکھنے میں، وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارا اپنے اوپر کسی قسم کا کوئی فضل، بل نَظُنُّكُمْ کاذبین، بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تمہیں جھوٹا، معاذ اللہ۔ یہ نوح علیہ السلام کے وہ سردار جو تھے، انہوں نے اس طرح کے بیانات شروع کر دیے جب ان کو حق آ کر پہنچا۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی قابل ہے کہ اس قوم نے بھی نبی کو بشر ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تو ہماری طرح کا بشر ہے، مطلب کیا ہوا کہ نبی بشر تو نہیں ہو سکتا، اگر رسول ہے تو رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا ایک گمان تھا، جس نظریے سے انہوں نے کہا کہ تو ہماری طرح کا
بشر ہے. اور یہی آج بھی یہ چیز چلی آ رہی ہے. آج بھی لوگوں کو کہو جب نبی علیہ السلام بشر ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کو وہ بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ قرآن کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قل انا بشر مثلکم، تو لہذا وہ تو بشر ہی تھے. جتنے بھی نبی ہوئے وہ انسان تھے، وہ اللہ پاک نے چنے، ان انسانوں میں درجے کاٹ دیے ان کو، ان کے، اور ان کو نارمل لوگوں سے اوپر کے درجے ملے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب درجے والے لوگ تھے. اور ان میں رسول لازمی بات ہے وہ بھی درجے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں وہ بھی. صرف یہ ہے کہ وہ درجے میں رسول کا درجہ ان کو ملا ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے وہی آتی ہے، پیغامبر بنتے ہیں، اللہ پاک کے پیغام پہنچاتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. تو فرمایا تو ان لوگوں نے، یعنی کہ وہ جو ایمان لانے والے جو تھوڑے حقیر یعنی کہ غریب طبقہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے انگلیاں کڑی کرنی شروع کی. اور ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ یا تو آپ یعنی کہ ان کو نکال دیں، تو اس طرح کی وہ خواہش کرتے تھے. تو آگے ان کا جواب آئے گا انشاءاللہ. تو قالا، فرمایا یعنی کہ نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے قوم، ارائیتم ان کنتا علی بینات من ربی، کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر میں ہوں بینات کے اوپر اپنے رب کی طرف سے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اس نے عطا کی ہے رحمت مجھے اپنی طرف سے، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور اس کو یعنی کہ وہ جو نعمت اس نے مجھ کو دی ہے اس سے تم کو اندھا کر رکھا ہوا ہے، یعنی کہ تم کو وہ نظر نہیں آتی ہے، تم سے وہ چھپا لی گئی ہے. تو نلزمکموہا، کیا تم اس کے لیے مجھے الزام دیتے ہو، وانتم لہا کارہون، اور تم اس سے یعنی کہ اس کو ناپسند کرتے ہو. یعنی کہ ایک نعمت ہے جو اللہ پاک کی طرف سے میری طرف آئی ہے، اور اس کے اوپر تم ناراض ہو رہے ہو اور اس کا مجھ کو الزام دے رہے ہو، اور اس کے اوپر اس کو تم ناپسند کر رہے ہو. یہ کیسی مطلب عجیب سی بات ہے. ایک رحمت اللہ پاک کی دین ہے نا، اللہ پاک کسی کو جو دے دے یہ تو اللہ پاک کی مہربانی ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر تو یہ مطلب ان کا جو جواب وہاں انہوں نے فرمایا. وَيَا قَوْمِ، اور ساتھ ہی فرمایا اے قوم، اور اے قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں نہیں کوئی سوال کرتا تم سے کسی مال کا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا جو اجر ہے وہ تو اللہ کے لیے اوپر ہے، یعنی کہ وہ تو اللہ دے گا، میں کسی مال کا تو آپ سے طلبگار نہیں ہوں. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہ ہی میں نکالنے والا ہوں، دور کرنے والا ہوں ان کو جو ایمان لائے. یہ بھی وہ چونکہ وہ خواہش ان کی تھی کہ ان کو جو غریب طبقہ ان کو ہٹائیں تو ہم ان کے پاس آئیں. مطلب کچھ اس طرح کی بھی وہ اس طرح کی حالت اکثریت انبیاء کے ساتھ ہوئی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، آتے ہیں، ملتے ہیں. تو مطلب ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کو ہٹائیں تو پھر ہم بیٹھے مثال کے طور پہ. تو انہوں نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ میں ان کو تو ہٹانے والا نہیں ہوں، دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے ہیں. انہم ملاقو ربہم، وہ تو ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. ولاکنی اراکم، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو، قومن تجہلون، جہل قوم، یعنی کہ تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو. یہ اس طرح کے جہالت والے کام ہیں جو تم نے پکڑے ہیں. یہاں بھی لفظ آیا وہ ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. یہ ملاقات کا انشاءاللہ آگے بھی ذکر آئے گا. وہ ملاقات
قیامت کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وہ دیکھیں گے اللہ کی ذات کو جو بھی مومن ہیں. تو وَيَا قَوْمِ اور اے قوم من يَنْصُرُونِي من اللہ ان طردتہم اور اے قوم کون کرے گا میری مدد اللہ کے ہاں اگر دور کر دوں میں ان کو، یعنی کہ اگر میں ان کو اپنے ہاں سے دور کر دوں، اپنے پاس سے دور کر دوں تو اللہ کے سامنے میری کون مدد کرے گا پھر. دیکھیں کیسا ماشاءاللہ جواب ان کا. افلا تذکرون کیا تم سوچتے نہیں ہو، دھیان نہیں کرتے، یعنی کہ فکر غور و فکر نہیں کرتے ہو، یاد دہانی نہیں کرتے ہو. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ اور نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے. ولا عالم الغیبہ اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزردی اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اور نہ ہی میں کہتا ہوں ان کے بارے میں جو تم کو حقیر نظر آتے ہیں کہ نہیں پہنچائے گا اللہ، نہیں لائے گا اللہ ان کے پاس کوئی خیر. یہ بھی میں نہیں کہتا، یعنی کہ جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو تمہاری نظر میں تو وہ حقیر ہیں، لیکن اللہ کی نظر اللہ ان کو خیر نہیں پہنچائے گا، یہ میں نہیں کہتا. یہ مضمون جو تھوڑا اس آیت کا ہے یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات آئی ہے، جس طرح سورہ انعام میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. وہاں اس طرح ہے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. یہ ان کے لیے نبی علیہ السلام کا جو نبی علیہ السلام کی منہ زبانی سے کہا تھا. فرمایا پیچھے یہ سورہ انعام میں کہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی غیب جانتا ہوں، نہ ہی میں کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی آتی، اور نہیں ہوں میں صرف اطلاع کرنے والا واضح. تو لہٰذا ایسا ہی مضمون حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تھا. پیغمبروں کی یہ کیفیت ہے، یہ الہی بات ہے کہ لوگ پیغمبروں کو، اللہ معاف کرے اس لفظ کو کہنے سے مجھ کو، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ بات ضرور کروں گا کہ لوگ جس طرح ہوا سمجھ لیتے ہیں وہ ہوتے ہیں نارمل انسان ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہمارے اور ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں. فرق ان کے اور بیچ میں ہمارا جو درجات کا ہے وہ تو ایک اللہ کے قریبی کا فرق ہے. یعنی کہ اللہ کا آج بھی کوئی بندہ بھی جو اللہ کے راستے کے اوپر پورا آ جائے، اللہ پاک نے پیچھے کیا فرمایا سورہ یونس میں ہم پڑھ کر آئے، اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، وہ اللہ کے دوست ہو جائیں گے. اللہ پاک ان کے درجے بلند فرما دے گا. اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ پاک ان کو شہداء، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ داخل فرمائے گا. یعنی کہ یہ سب گروہ ہے ایک، تو اس میں اللہ پاک ان لوگوں کو بھی داخل فرمائے گا جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو لہذا یہ ایک درجات ہے، وہ درجات انسان کے اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں بہت دفعہ یہ مضمون بیان فرمایا. تو وہ جس کو چنتا ہے اس کی طرف اپنے پھر وہ پیغام بھیجتا ہے، تو اس کو پھر وہ پیغمبر بناتا ہے باقاعدہ. ابھی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جب ملی، وہ تو ان کی ٹوٹل عمر اس وقت کتنی تھی یہ تو اللہ جانتا ہے بہتر، لیکن بچپن سے ان کو اللہ پاک نے ان کو سیف کیا، ان کو سنبھالے رکھا. تو اللہ پاک نے ان کو شروع سے چنا ہوا تھا کہ یہ ہمارے نبی ہیں. اسی طرح
اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنے لیے خاص فرما لیتا ہے۔ تو لہٰذا ان میں یہ نہیں کوئی انوکھی بات ہوتی ہے، وہ صرف یہی ہوتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر ہوں، میں تو یہ بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو فرمایا اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ ہی جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے۔ نفسوں کی بات کون جان سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، کوئی بھی نفس کے اندر تو نہیں جان سکتا۔ نبی علیہ السلام بھی کیا کسی کے نفس کی بات جانتے تھے کہ اس کے نفس کے اندر کیا ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیثوں بھی اس طرح کی بے شمار ہے۔ مسجد درار کے لیے انہوں نے مسجد کا آ کر انہوں نے بولا آئیں جی یہاں نماز پڑھیں، نبی علیہ السلام نے کہا میں واپسی بھی آ کر پڑھوں گا۔ اسی طرح اس سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا آپ نے کیوں اجازت دے دی، ابھی تو آپ کے سامنے نہیں کھلے وہ جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے، یہ لوگوں نے بس ایک چیز کو جو اصل ہے اصل کو پیچھے کر دیا گیا ہے اور جو نقل ہے اس کو آگے کر دیا گیا ہے، غلط عقیدے بنا لیے گئے ہیں۔ اصل بات تو وہی ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، یہی ہے پیغام سب پیغمبروں کا۔ پیغمبر کا کام ہے پیغام کا پہنچا دینا، بس انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا، ہمارا کام ہے ان کے طریقے کو جس وہ آئیں اور انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے خود اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے خود جہاد کیے، قتال کیے، اللہ کا قانون نافذ کیا، یہ سب عمل کیے، تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان باتوں کو کوئی نمونہ بہت کم لوگ بناتے ہیں، باقی مسواک وغیرہ کو نمونہ ہر کوئی دوسرے نے بنایا ہوتا ہے۔ مسواک کو پکڑ لیا سنت ہے جی، گھٹنوں کے اوپر کر لی وہ یہ سنت ہے جی، وہ جس سنت میں نبی علیہ السلام کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے اس کو کوئی سنت بنانے کے لیے تیار ہی نہیں پڑ رہا، اس کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا۔ تو لہذا یہ فرمایا یہاں کہ انی اذلم من الظالمین، یعنی کہ اگر میں یعنی کہ ان کو نکالوں، یہ ان کو نکالنے کی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا اگر میں نکال دوں تو پھر تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ قالو کہنے لگے یا نوح، اے نوح علیہ السلام، قد جدلتنا، بحث کر چکا تو ہم سے، فاکثرت جدالنا، اور بہت زیادہ ہی بحث کر چکا ہم سے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، پس لے آ جس کا وعدہ کرتا ہے تو ہم سے اگر تو ہے سچا۔ اگر یعنی کہ نوح علیہ السلام کو انہوں نے ان کی قوم نے یہ جواب دیا آگے سے، اتنی بات تو ہو چکی تھی، اتنی بحث مطلب وہ بیان کر چکے تھے، کافی عرصے سے وہ لگے تھے، وہ تھوڑی عرصہ تو نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ان کو، یہ میں پیچھے بھی بیان کر چکا ہوں۔ 950 سال کی بات قرآن میں آتی ہے اور اتنی عمر ان کی بائبل میں بھی لکھی ہے کہ اتنی عمر رہی ہے وہ زندہ، لیکن یہ جو تبلیغ انہوں نے کی بائبل میں 600 سال کے قریب کا واقعہ آتا ہے تقریباً، جو تبلیغ انہوں نے کی۔ اس کے بعد پھر وہ سمندر کا یہ ہوا واقعہ، پھر قریباً کچھ 6 مہینے کا وقت جو ہے بائبل میں آتا ہے کہ وہ کشتی چلتی رہی پانی میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ زمین پر ٹکی، اور اس کے بعد پھر جو عرصہ وہ زندگی لازمی بات ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو 450 سال پھر اس کے بعد وہ جیے، لیکن سب عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے۔ تو لہذا فرمایا قال انما یاتکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین
انہوں نے جب ان سے یہ مانگا عذاب تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک وہ تو لائے گا اللہ ہی اس کو اگر وہ چاہے، اور نہیں ہو تم اس کو عاجز کرنے والے، یعنی کہ اگر وہ لے آئے تمہارے اوپر تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ فلا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور نہیں فائدہ دے گی تم کو میری خیر خواہی اگر میں ارادہ کروں تمہاری خیر خواہی کا۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے کہ تمہارے لیے، یعنی کہ تم کو بھٹکا دے، تم کو گمراہ کر دے، اللہ تمہارے لیے یہ ارادہ چاہے اور میں تمہارے لیے کوئی اصلاح چاہوں تو وہ میری تمہارے لیے کوئی وہ نہیں کام نہیں آئے گی، اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہے، بھٹکانا چاہے۔ وَهُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی ہے تمہارا رب اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھ لیا ہے، یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام کی بات جب کرتے تھے لوگ، یہاں پھر ان کا تھوڑا سا واقعہ آ گیا۔ قل ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو باندھا ہوگا، فعلی اجرامی، تو میرے اوپر ہی ہے اس کا جرم، وانا بریء مما تجرمون، اور میں تو بری ہوں ان سے جو تم جرم کرتے ہو، یعنی کہ تمہارے جرموں سے میں بری ہوں، اگر میں نے یعنی کہ یہ باندھا ہوگا تو میرے اوپر ہی اس کا جرم ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی ہم نے طرف نوح علیہ السلام کے، أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، کہ فرمایا یعنی کہ اللہ پاک نے ان کی طرف وحی کی کہ بے شک نہیں ایمان لائیں گے ابھی تمہاری قوم میں سے مگر وہی جو ایمان لا چکے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، پس نہ ناگواری اختیار کیجئے بما كانوا، ان سے جو یہ فعل کرتے ہیں، یعنی جو یہ فعل عمل کر رہے ہیں ان سے آپ ناگواری مت کیجئے۔ یہ ان کو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو اس وقت حکم دیا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور تو بنا کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی جو یعنی کہ وحی اللہ پاک نے اپنے حکم بھیجا اس کے ذریعے، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور مت تو مخاطب ہونا مجھ سے، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کے بارے میں جو ظالم ہیں، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق ہوں گے۔ تو یہ جو فرمایا یہاں اللہ پاک نے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ تیار کرو کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی بھیجی ہوئی کے مطابق۔ تو یہ بات جو ہے ہم کو بائبل میں ملتی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے پورے اندازے بیان فرمائے، کتنی کشتی کتنی چوڑی ہو، کتنی لمبی ہو اس کی، کتنی اس کی لمبائی ہو، کتنی اس کی چوڑائی ہو، کتنے اس میں مطلب کس طرح کی مطلب وہ ہو، باقاعدہ ہر چیز اللہ پاک نے ان کو وہ بیان فرمائی وحی کے ذریعے، اور انہوں نے پھر اسی طرح جس طرح اللہ پاک نے ان کو حکم دیا اسی طرح انہوں نے وہ بنائی۔ تو یہ تو مطلب چونکہ کشتی ایک کشتی جو بھی مطلب اس میں آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں جانور بھی بہت سارے آئے، اسی طرح اور بھی مطلب اس میں انسان بھی کافی تھے، تو وہ ایک دن تو نہیں بنی، اس کو بننے کو وقت تو لگا۔ تو وہ جب بھی جتنے وقت میں وہ بنتی رہی، تو یہاں اگلی آیت میں فرمایا
वयस्ना उल्फुल्का, और यानी कि जब वो तैयार करने लगे कश्ती को, वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउम मिन कौमिही, और जब भी कभी गुजरते उनके ऊपर से जो सरदार थे उनकी कौम के, सखरू मिनहू, तो वो उनसे मजाक उड़ाते, यानी कि उनका मजाक उड़ाते। वो जब भी कहीं कभी उनसे गुजरते उनके पास से, वो जितने अरसे में कश्ती तैयार हुई तो उनका वो इस तरह मजाक बनाते थे। काला, कहने लगे, इन तस्खरू मिन्ना, अगर तुम आज मेरा मजाक उड़ा रहे हो, फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरूना, तो मैं भी तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा जिस तरह तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। यानी कि एक वक्त आएगा, आज तो तुम हंस रहे हो और मजाक बना रहे हो, तो इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि मैं भी तुम्हारा मजाक बनाऊंगा। ये देखें नूह अलैहिस्सलाम ने फिर इतनी सख्ती से उनको जवाब दिया। फसौफा तअलमून मन यातीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि, पस अनकरीब तुम जान लोगे कि किसके पास किस पर आता है अजाब जो रुसवा करेगा उसे। व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुम मुक़ीम, और उतरेगा उस पर अजाब, यानी कि उन पर अजाब उतरेगा पक्का रहने वाला। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा जाअ अमरुना, जब आ पहुँचा हमारा हुक्म, अफारत तन्नूरू, और जोश मारने लगा तनूर, कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्ले ज़ौजैन इत्नैन व अहलका, तो फरमाया हमने, अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने फरमाया कि बोझ बारी कर दो, इसको बोझ डाल दो इसमें हर किस्म के जोड़ों से, यानी कि 2 जोड़े हर किस्म के, और अपने घर वालों को, इल्ला मन सबका अलैहिल कौलु, मगर वो कि जिसके ऊपर पूरी हो चुकी है बात, यानी कि घर वालों में से सिर्फ वही बैठेंगे जो ईमान वाले हैं, जो ईमान वाले नहीं हैं जिनके ऊपर बात पूरी हो चुकी वो नहीं आएंगे। वमन आमना, और जो ईमान लाया, यानी कि आपके घर वाले भी और उसके अलावा जो ईमान लाए वो भी। वमा आमना मआहु इल्ला कलीलुन, और नहीं थे ईमान लाए उनके साथ मगर थोड़े। ये मैंने पिछली तकरीर में भी कहा था कि उनके ईमान के लोग कितने थे ईमान वाले, इसका जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन कुछ सुनी सुनाई तफसीरों में आती है बात कि कोई 80 या 82 बंदे थे अल्लाह औलाल, लेकिन 3 बेटों के उनके नाम जो हैं वो बाइबल में आते हैं जो इनके साथ कश्ती में सवार थे। और एक जो अहम बात यहाँ जो देखने वाली है, अल्लाह पाक की कुदरत, अल्लाह पाक की रहमत, अल्लाह पाक ने उसमें तमाम जानवरों के जोड़ों का उनको हुक्म दिया गया था कि इसमें रखें। तो जानवरों में हम सब जानते हैं, वैसी जानवरों में एक दूसरे के दुश्मन जानवर भी होते हैं। जिस तरह शेर हिरन का शिकार करता है, इसी तरह सांप न्योले का, इसी तरह वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे दुश्मन आपस के जानवर भी हैं। लेकिन उस कश्ती में जो सवार हुए वो इस अमन से सवार हुए, मतलब जो नज़र आती है बात कि उनमें वो दुश्मनी भी नहीं रही। और ये खैर उनकी हिस्ट्रिकल बुकों में ये चीज़ें मिलती हैं कि उसमें मतलब उन्होंने वो जो गोश्तखोर जानवर थे उनको दूध पिलाया, और जो मतलब घास खाने वाले थे उनको घास देते रहे। तो इस तरह के मतलब बहुत सारी वाक़यात मिलते हैं। लेकिन अल्लाह वल आलम, बहुत बड़ा मौजज़ा था कि उसमें इतने बड़े इतने सब जानवर एक साथ पुरअमन तरीके से रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अरसा भी वो किश्ती चलती रही। तो खैर फरमाया, वक़ाल रकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाह मजरिहा
ومرسہا ان ربی غفور رحیم. تو کہا کہ سوار ہوئیے اس میں ساتھ بسم اللہ کے، یعنی کہ بسم اللہ، یہ بسم اللہ کی آیت جو قرآن میں 2 دفعہ آئی، ایک تو پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری یہاں جو بسم اللہ کا وہ لفظ آیا. تو اللہ کے نام سے یعنی کہ اس میں سوار ہوئیے، اس کا ٹھہرنا اور چلنا جو ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے نام سے ہے اس کا ٹھہرنا اور چلنا. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فی موج کالجبال، اور یہ چل رہی تھی، یعنی کہ یہ جو کشتی تھی وہ چل رہی تھی موجوں میں، جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں جیسی وہ موجیں تھی جن میں وہ یعنی کہ کشتی یہ چل رہی تھی. تو پانی کی اس طرح کیفیت بن چکی تھی اس وقت. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، یعنی کہ اس کیفیت میں جس وقت اتنی بڑی بڑی موجیں آ چکی تھی، کیونکہ شروع میں تو پانی صرف سٹارٹ ہوا، زمین سے بھی آسمان سے بھی پانی، تو آہستہ 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 پانی کی کیفیت بڑھتی گئی. لیکن جب پہاڑوں جتنی موجوں کا ماحول بن گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ یعنی کہ جو ان کا بیٹا تھا وہ تھا الگ سی جگہ پہ، یعنی کہ تھوڑا سا دور سا ہٹا ہوا تھا، وہ ان کے ساتھ تو نہیں تھا، وہ دور تھا ان سے. تو جب انہوں نے پکارا اپنے بیٹے کو تو فرمایا یا بنی یرکب معانا، کہ اے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکم مع الکافرین، اور مت ہو تو انکاری لوگوں میں. قال، وہ کہنے لگا، سآوی الی جبل، کہ میں ابھی مل جاؤں گا پہاڑ سے جا کر، یعنی کہ وہ پہاڑ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا جو بھی تھا. انہوں نے کہا میں ابھی جو ہے پہاڑ کے ساتھ مل جاؤں گا. یا سمونی من الماء، وہ مجھ کو بچا لے گا پانی سے. قال، یعنی کہ وہ ان کے بیٹے نے پہلے یہ بات کہی کہ میں ابھی جو ہے بچ کر میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا اور پھر پانی مجھ کو بچا لے گا. تو انہوں نے فرمایا نوح علیہ السلام نے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نہیں ہے بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر یہ کہ جس پر وہ رحم کرے، یعنی کہ اللہ ہی کسی کے اوپر رحم کر دے تو بچا لے تو بچ جائے، نہیں تو آج بچنے والی تمہاری کوئی جگہ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ان کا جو مختصر سا بیان ان کو نے. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، اور حائل ہوگی ان کے بیچ میں ایک موج. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں، یعنی کہ وہ بھی غرق ہو گیا، وہیں ڈوب گیا. تو لہذا وقیل، اور کہہ دیا گیا، یا ارض ابلعی ماءک، کہ اے زمین نکل جا اپنا پانی. وَيَا سَمَاءُ، اور اے آسمان اقلعی تھم جا. وَغِيضَ الْمَاءُ، اور یعنی کہ وہ پانی جو تھا وہ خشک کر دیا گیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پوری ہوگی بات. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کھڑی ہوگی وہ، یعنی کہ وہ جو کشتی تھی اوپر جودی کے، یہ جودی پہاڑ ہے جس کے اوپر وہ کشتی کھڑی ہوئی. اس کشتی کو بھی اللہ پاک نے نشانی بنایا تھا. یہ اگلی آیتوں میں آئے گی، یہ آگے قصوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے میں، کہ اللہ پاک نے اس کشتی کو بھی نشانی بنایا. آج اس کشتی کو ملے بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے، وہ کشتی دوبارہ مل بھی گئی. کافی عرصہ اس کشتی کی تلاش میں لوگ رہے. ایک کچھ گورے گئے تھے
میں نے ایک پروگرام دیکھا، وہ کشتی میں بیٹھے بھی رہے، کشتی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ وہاں گئے، کشتی میں بیٹھے بھی رہے، لیکن ان کو کشتی نہیں ملی۔ بعد میں پھر وہ جب کشتی واضح ہو گئی تب انہوں نے باقاعدہ پروگرام میں کہا کہ ہم تو کشتی میں بیٹھے رہے جی۔ تو یعنی کہ وہ کشتی کی کچھ اس طرح کی حالت ہو چکی تھی کہ وہ پہاڑ سے بالکل اس کا رنگت مل چکی تھی، وہ جو بھی اس کا صاف تھا وہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر یہ سیٹلائٹ سے انہوں نے یہ اس کو دیکھا اور آج وہ سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ ایک نشانیوں میں تھی جو اللہ پاک کی تھی۔ تو وہ خیر وہ جودی پہاڑ میں جا لگی، فرمایا وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ دوری ہے ظالم قوم کے لیے، یعنی کہ جو ظالم قوم ہے ان کی دوری ہے، حق سے وہ دور ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال، اور کہنے لگا، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب، کہنے لگے رب بے شک بیٹا میرا جو ہے وہ میری گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو ہی ہے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی۔ نوح علیہ السلام ہو گئے پیغمبر، پیغمبر کا ہو گیا بیٹا، تو پیغمبر نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی اللہ پاک سے۔ ابھی وہ بیٹا جو تھا چونکہ وہ مسلمانوں میں سے تو نہیں تھا، مومنوں میں سے نہیں تھا، تو اللہ پاک نے ان کو جو جواب دیا یہاں، قالا، فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، نہیں ہے وہ تیرے گھر والوں میں سے۔ پہلی بات یہاں سے بات واضح ہوتی ہے، پیچھے کتنی جگہ میں نے تقریروں میں کہا لفظ آتا ہے قربا کا قرآن میں، اگر وہ قربا آپ کا کوئی بھی جو آپ کے ایمان کے تحت ہے تو وہ تو قربا میں شمار ہوگا، لیکن جو ایمان میں شمار نہیں ہے، جس کا ایمان نہیں ہے یا وہ ایمان سے باہر ہے، تو وہ قربا میں شمار نہیں ہوگا۔ پھر یہ اللہ پاک نے قرآن میں اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو یہ یہاں بیان فرمایا، وہ آپ کے گھر والوں میں نہیں۔ انہو عمل غیر صالح، وہ تھا ایک عمل علاوہ اچھائی کے، یعنی کہ نیکی کے علاوہ عمل تھا وہ۔ فلا تسأل نے، تو پس مت سوال کر مجھ سے، ما لیس لک بہ علم، جس کا تیرے پاس علم نہیں، یعنی کہ مجھ سے وہ سوال مت کر جس کا تیرے پاس علم نہیں۔ انی آئزو کا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ یہ کہ مت ہو جا تو جاہلوں میں سے۔ قالا، کہنے لگے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی وقت پھر فوری طور پر سمجھ آ گئی بات، تو فوری طور پہ کہنے لگے، قالا رب انی اعوذ بک، اے رب میرے میں پناہ مانگتا ہوں تیری، یعنی کہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یہ کہ میں سوال کروں تجھ سے جس کا مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اکم من الخاسرین، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں ہو جاؤں گا خسارے والوں میں سے۔ تو یہ انہوں نے اسی وقت فوری دعا کی اللہ پاک سے، چونکہ ان سے وہ ہو چکی تھا ایک بات، تو انہوں نے فوری اللہ پاک سے دعا کی۔ تو قیلا، فرمایا، یا نوح اہبط، اے نوح علیہ السلام اترا، بسلام منا و برکات علیک، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ جو ہیں تجھ پر، وعلی امام من معک، اور جو بھی لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جو امتیں آپ کے ساتھ ہیں ان سب کے اوپر۔ یہاں بھی لفظ جو سلام کا ہے، وہ قرآن میں جس جگہ بھی سلام دیا گیا ہے وہ سین الف کے بغیر،
کیونکہ سلامتی اس کو بولتے ہیں. جہاں الف آ جائے گا وہاں فرما برداری میں آ جائے گی وہ بات، سر خم کرنا. تو فرمایا وَأُمَامٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور یعنی کہ امتیں ہوں گی جن کو فائدہ دوں گا میں. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر پہنچے گا ان کو میری طرف سے سخت دردناک عذاب. یعنی کہ یہ وہ لوگ جو دنیاوی فائدے کے لیے، جس طرح پیچھے آئی ہیں آیتیں کہ جو دنیاوی چیزیں مانگ لیتے ہیں آخرت کے بدلے میں، دنیا کی چیزوں کے طلبگار ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو دنیا دے دیتے ہیں، تو پھر وہ عارضی سا فائدہ ان کو ہوتا ہے، بعد میں قیامت والے دن ان کو سخت عذاب ہوگا. تو فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ ہے خبر غیب کی. نُوحِیہا اِلَیْکَ، نُوحِیہا اِلَیْکَ، وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف. یہ دیکھیں نا، غیب کی خبر نبی علیہ السلام کو، جو غیب کی خبر بذریعہ وحی ملی. مکمل غیب وہ نہیں جانتے، اتنے ہی غیب جانتے ہیں جتنا بذریعہ وحی اللہ پاک نے ان کو بھیجا. اور جو وحی بھیجا وہی قرآن میں ہے. لوگوں نے حدیثیں بھی وحی کے ساتھ جوڑ دی ہیں. قرآن کی آیت میں آتا ہے انشاءاللہ، وحی کے آگے آیت. وہی ہے جو قرآن کے ذریعے قرآن میں آئی. یہ بھی ابھی دیکھ لیں یہاں بھی کیا فرمایا، یہ بذریعہ وہی آپ کو یہ خبریں ملی. تو لہذا ما کنت تعلموہا، نہیں تھے تم جانتے ان کو، انت ولا قومک، نہ ہی تم اور نہ ہی آپ اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا، قبل اس سے، فاصبر، پس صبر کیجئے، ان عاقبۃ للمتقین، کہ بے شک جو عاقبت کا گھر ہے وہ تو پرہیزگاروں کے لیے. ارے کیا بات ہے ماشاءاللہ، سیدھی سی دو ٹوک بات. آپ صبر کیجئے، عاقبت جو ہے وہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے. جتنی آپ پرہیزگاری کر لیں گے آپ کے لیے عاقبت ہے. پرہیزگاری سے منہ موڑ کر سرکشی میں چلے جائیں گے تو بس ختم ہوگی بات. یہ کنفرم ہے کہ عاقبت کا گھر وہ پرہیزگاروں کے لیے. تو فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ، اور طرف عاد کے، اخاہم ہودن، ان کے بھائی ہود کو بھیجا اللہ پاک نے. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا اس کے اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ. ان انتم الا مفترون، اور تم جو ہو وہ ہو صرف افطار کرتے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے. جو یعنی کہ وہ شرک وغیرہ کرتے تھے، وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے تھے. تو لہٰذا یہ انہوں نے ان کو بیان فرمایا. یا قوم، فرمایا قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں تم سے سوال کرتا کوئی بھی اجر. ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، بے شک میرا جو اجر ہے وہ تو اسی کے اوپر ہے جس نے پیدا کیا ہے مجھے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے قوم استغفار کرو اللہ کے اپنے رب کی طرف. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو، متوجہ ہو جاؤ اسی کی طرف. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ بھیج دے گا تمہارے اوپر آسمان سے برسنے والا، خوب برسنے والا پانی. یعنی کہ مدرار یعنی کہ بہت زیادہ تیزی سے برسنے والا آپ کے اوپر بھیج دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ کرے گا تمہاری قوت کے اوپر، تمہاری قوت کے اوپر. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مت تم ہو مجرموں میں سے، یعنی کہ مجرموں کی طرح مت ہو جاؤ. قالوا، کہنے لگے، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینات، کہ جو تو لایا ہے ہمارے پاس نشانی. وما نحن،
بتارکی آلہاتنا عن قولکا، اور نہیں ہم جو ہے انکار کرنے والے، چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیرے کہنے پر، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہیں ہم تجھ پر ایمان رکھتے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ تو ہمارے پاس کوئی نشانی تو لایا نہیں، ہم تیرے کہنے سے خالی جو ہے نا وہ یہی ان کو نہیں چھوڑنے والے، اور نہ ہی ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں. یہ ان کا جواب ان کی قوم کا. ان نقول، وہ کہنے لگے کہ ہم کہتے ہیں کہ الا اعتراک بعض آلہاتنا بسوء، کہ یہ جو اعترا کا لفظ ہے یہ ننگا ہونے کا لفظ ہے. یعنی کہ ان کے قول میں انہوں نے اس طرح کہا جس طرح ننگا کر دیا، یعنی کہ مبتلا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تجھ کو مبتلا کر دیا ہمارے کسی الہ نے برائی میں. یعنی کہ یہ ان کی سوچ تھی، چونکہ انہوں نے الہ تو بنائے تھے نا، تو ان کے اوپر اس طرح کی بہ کی باتیں کرنے لگے کہ ہم کو یہ ہے کہ تمہارے کسی الہ، تم ہمارے الہوں کے بارے میں اس طرح بولتے ہو، تو ہم کو یہ ہے کہ کسی الہ نے تم کو جو ہے نا اس طرح کر دیا، ننگا کر دیا، جس طرح یعنی کہ مبتلا کر دیا کسی برائی میں. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، کہنے لگے میں تو گواہ کرتا ہوں اللہ کو، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں جس کو تم شریک کرتے ہو، یعنی کہ جس کو تم اللہ کا شریک کرتے ہو میں ان سے بری ہوں. من دون ہی، یعنی کہ اس کے علاوہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم شریک بناتے ہو. فقیدونی، تو چال لو، جمیعاً سب مل کر، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھ کو مہلت مت دو، یعنی کہ جو بھی میرے خلاف چال چلنی ہے چال لو سب مل کر، اور پھر مجھ کو مہلت بھی مت دو. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں تو توکل کرتا ہوں اوپر اللہ کے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو اخذ بناصیاتھا. یہ بہت اہم بات، یہ یعنی کہ جو ہود علیہ السلام کی یہ صورت آئی ہے، اس میں جو ہود علیہ السلام کا مین پیغام، باقی تو ہود علیہ السلام کا واقعہ باقی سب تقریباً جو ہے نا وہ اس میں ہے، صورتوں میں، کافی صورتوں میں آتا ہے، لیکن جو ان کا مین پیغام یہاں آیا وہ یہ آیا کہ جو بھی ہے چلنے والا چیز، کہ کوئی چیز نہیں ہے چلنے والی مگر وہ پکڑی ہے، یعنی کہ اس نے، یعنی کہ اللہ پاک نے پکڑی ہے اس کی پیشانی سے، ہر چیز کو اللہ پاک نے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے، تو وہ جدھر چاہے اس کو پھیر دیتا ہے. یہ اللہ پاک کا سب بڑائی ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ پاک نے کس کس طرح کی وہ دھاگا ہم ہر انسان کے ساتھ، اس نے وہ جس طرح پتلے کھلاتے ہیں اس طرح کا نظام ہے، اللہ پاک جانتا ہے. جہاں وہ قرآن میں یہی چیز واضح ہوتی ہے، تو پھر بندہ کدھر جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا قرآن میں جو بیان ہے، انسان سے تو وہی ہوتا ہے جو عمل اللہ پاک کرنا تو وہی ہوتا ہے. یہ تو انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں کر رہا ہوں یہ جو کچھ ہو. اللہ پاک نے یہ ضرور ہے کہ اس کی ڈیلی کر رکھی ہوتی ہے، کسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے وہ، جہاں تک یہ نہیں کہ ڈھیل، ہاتھ تو اسی کے ہے ڈور. تو لہذا فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ سیدھے رستے پر ہے. میرا رب یعنی کہ اللہ کا رستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، اور اللہ خود سیدھے رستے پر ہے. بے شک اللہ کو اگر پانا ہے تو آپ کو سیدھے رستے پر اللہ ملے گا، باقی ٹیڑے رستوں پہ چلنے سے آپ کو اللہ تو نہیں ملے گا. اللہ کی ذات تو سیدھے رستے پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر جاؤ، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پس میں نے تو پہنچا دیا تم کو جو دے کر بھیجا گیا تھا، جس کو لیے تمہارے، یعنی کہ جو تمہارے لیے دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم کو پہنچا دیا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور خلیفہ بنا دے گا میرا رب اور قوم کو تمہارے علاوہ،
اور نہیں تم نقصان کر سکو گے اس کا کچھ بھی، یعنی کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ تم کو ہٹا کر دوسرے خلیفہ کو لے آئے گا، دوسرے لوگوں کو بسا دے گا، تم تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ تو فرمایا ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا اللہ، میرا رب ہر چیز پر کی ہر چیز اس کی کے اوپر حفاظت ہے۔ ولما پس جب جاء امرنا آ پہنچا ہمارا حکم، نجینا ہودن تو نجات دی ہم نے ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ اور جو بھی ایمان لائے ان کے ساتھ، برحمت منا اور اپنی رحمت سے، ونجیناہم من عذاب غلیظ اور ہم نے ان کو سختی والے عذاب سے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ تھے عاد، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے رب کی آیتوں سے، نشانیوں سے، وَعَصَوْا رَسُولَهُ اور نافرمانی کی تھی رسول کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور انہوں نے پیروی کی تھی امر کی، بات کی، ہر سخت عنید غصے والے کی، یعنی کہ بات کی انہوں نے پیروی کی تھی۔ تو لہذا اللہ پاک نے ان سے اس طرح کا عمل کیا۔ تو فرمایا وَأُتْبِعُوا اور اتباع کی فی ہذہ الدنیا لعنتاً یعنی کہ تباہ کر پیچھے لگا دی گئی ان کے پیچھے دنیا میں لعنت، و یوم القیامت اور قیامت کے دن بھی، الا جان رکھو، ان عادن کفروا ربہم عاد نے انکار کیا تھا اپنے رب کا، الا بعدًا لعاد قوم ہود تو جان رکھو یعنی کہ دوری ہے عاد کے لیے جو قوم تھی ہود کی۔ تو یہ اللہ پاک نے ان سے بھی اسی طرح کا معاملہ پیش کیا، جب انہوں نے انکار کی ان کو بھی اللہ پاک نے ختم کر دیا اور ان کو بھی افسانہ بنا دیا۔ تو الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ ہود کی آیت نمبر 60 پر ہوا، انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔